وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحث ہماری تھی مقصد ثالث کے موضوع کے بارے میں. اس کے موضوع کے بارے میں ہم نے چند اقوال پیش کیے. ایک قول تھا مصنف علیہ رحمہ کا، کل شیء یصلح ان یدعى ثبوت الحکم شرعی بہ لیکون دلیلا وحجتا علیہ. پھر ہم نے کہا تھا اگر ہمیں استطاعت ہو گئی دلیل قطعی کے ساتھ ہم نے ثابت کر لیا تو ہم اسی کو حجت مانیں گے، یعنی اسی کو اخذ کریں گے، ٹھیک ہے، اسی کی طرف رجوع کریں گے حکم شرعی کو ثابت کرنے کے لیے. اور اگر ہم دلیل قطعی کے ذریعے ثابت نہ کر سکے تو ہم اسے چھوڑ دیں. بحث جو ہے پھر کس بارے میں کرنی ہے؟ اس قول کی بنا پر اس مقصد ثالث میں جو حجیت کی بحث ہے وہ بحث جو کرنی ہے وہ موضوع کے محمولات اور اس کے ملحقات سے. یہ 3 نقطے. پھر دوسرا قول کیا تھا جس کے قائل صاحب قوانین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا موضوع ادلہ بما ہوا ادلہ بما ہی ادلہ، ٹھیک ہے نا. وہ ادلہ موضوع ہیں لیکن اس جہت سے کہ وہ دلیلیں ہیں، دلیلیت کی بنا پر یہ موضوع ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مصنف علیہ الرحمہ نے اس کا لازمہ بتایا تھا کہ اگر اس کے قائل ہوتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا. پہلا تو اس مقصد کے کافی سارے مسائل موضوع سے خارج ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ یہ بحث کس سے ہو جائے گی؟ مبادئ تصوریہ سے ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جو کہ مفاد کانا تامہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جبکہ جو مسائل سے لواحقات سے بحث کی جاتی ہے وہ مفاد کانا ناقصہ ہوتا ہے. کانا تامہ اور ناقصہ میں کل بھی میں نے ایک مثال عرض کی تھی، خبر کی حجیت یا خبر حجت میں بحث. آج ایک اور سادی سی مثال دے دیتا ہوں سمجھنے کے لیے کانا تامہ اور کانا ناقصہ کا. مفاد کانا تامہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بندہ ہے یا نہیں ہے، ایک یہ بحث ہے، سوال ہے کہ سکن میں کوئی شخص ہے یا نہیں ہے، ایک سوال یہ ہوتا ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے یہ تو علم ہے کہ سوال ہے کہ اس سکن میں بندہ ہے، یہ علم ہے کہ اس سکن میں بندہ ہے. اس علم کے بعد سوال ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. یہ 2 سوال. ایک تو ابتدائی مبادئن یہ سوال ہوا، مبادی ابتدان یہ سوال ہوا کہ اس سکن میں کوئی شخص ہے بھی یا نہیں ہے، ایک سوال. دوسرا سوال کیا ہوا؟ یہ تو پتہ ہے اس میں شخص ہے، انسان ہے، لیکن وہ انسان جو اس سکن میں موجود ہے وہ مرد ہے یا وہ سید ہے یا غیر سید ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو پہلا سوال تھا یہ مفاد کانا تامہ ہوتا ہے، مبادی میں بحث، ٹھیک ہے نا. کسی اصل وجود شے میں بحث، یہ کیا ہوتا ہے؟ مفاد کانا تامہ. واضح ہوا ہے؟ کانا تامہ اور کانا ناقصہ، یہ اصل وجود شے میں جو بحث ہوتی ہے یہ مفاد کانا تامہ ہوتا ہے کہ بندہ ہے بھی یا نہیں. اچھا، اس کے مسائل میں پھر بحث، بندہ تو ہے، پھر آگے مسئلہ یہ ہے کہ وہ سید ہے یا غیر سید ہے، ٹھیک ہے نا، مرد ہے یا عورت ہے. یہ مفاد کانا ناقصہ ہوتا ہے. اچھا،
تیسرا موضوع کیا تھا، اور تیسرا قول کیا تھا موضوع کے بارے میں؟ صاحب فصول اور بھی اکثر علماء کا قول تھا، وہ کہتے ہیں کہ خود ذات ادلہ بما ہی یہ موضوع ہیں اس مقصد ثالث کا۔ اس پر بھی اعتراضات تھے مصنف علیہ الرحمہ کے۔ وہ کیا اعتراضات تھے؟ پہلی بات تو یہ مصنف علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ جب ہم صاحب فصول سے پوچھیں گے کہ قبلہ آپ کا یہ جو موضوع ہے، آپ نے جو کہا ہے ادلہ اربع موضوع ہیں مقصد ثالث کا، کس بنا پر ہیں؟ فوراً وہ کہیں گے اس بنا پر کہ یہ دلیل ہے، اسی بنا پر کہ یہ دلیل ہیں۔ تو ہم فوراً کہیں گے صاحب فصول صاحب قبلہ آپ میں اور صاحب قوانین میں پھر فرق کیا رہا؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی تو یہی کہتے تھے ادلہ اس لیے موضوع ہیں چونکہ وہ دلیلیت کی بنا پر، دلیلیت کی صفت پر، اور آپ نے بس ساتھ لکھا نہیں ہے، لیکن جب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ادلہ اربع کیوں موضوع ہیں، آپ بھی یہی کہیں گے کہ کیونکہ ان میں دلیلیت والی صفت پائی جاتی ہے۔ جب یہی ہے تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہ رہا، پھر جو لازمہ ان کے قول کا بنتا تھا، یعنی اس مقصد کے کافی سارے مسائل خارج ہو جائیں گے، وہی لازمہ آپ کے موضوع کا بن جائے گا۔ واضح؟ اب ہم سوال کریں گے کس سے؟ مصنف علیہ الرحمہ سے۔ قبلہ مصنف علیہ الرحمہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ صاحب فصول یہی جواب دیں گے؟ آپ کو کیسے علم ہوا کہ جب صاحب فصول سے پوچھیں گے کہ صاحب فصول صاحب آپ نے ان ادلہ کو خاص کیوں کیا ہے موضوع کے لیے، وہ یہی جواب دیں گے کہ یہ دلیل ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ صاحب فصول علیہ الرحمہ نے ادلہ موضوع کو جو خاص قرار دیا ہے ادلہ اربع کے ساتھ خاص قرار دیا ہے، اور ادلہ اربع بذات ہی دلیلیت کی صفت رکھتی ہیں، ان کی دلیلیت ثابت ہے۔ اگر وہ خاص کرتے ہیں ادلہ اربع کے ساتھ موضوع کو، یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دلیلیت کی صفت کے قائل ہیں، کیونکہ اگر وہ دلیلیت کی قائد کے قائل نہ ہوتے تو پھر موضوع کو عام قرار دیتے، جس طرح کہ ان کا اپنا قول ہے کہ اس کا موضوع جو ہے ادلہ بما ہیا ہے، اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ موضوع مختص ادلہ اربع کے ساتھ نہیں ہے بلکہ عام ہے، جو ہاں جی دوسروں کو بھی شامل ہے، ہاں پھر دوسروں کو بھی شامل ہے۔ یہ جو عین قول ہے نا صاحب فصول کا، جو لفظ بولے انہوں نے ادلہ بما ہیا بذات خود ادلہ موضوع ہے، تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ادلہ اربع بھی موضوع ہیں، اور اس کے علاوہ باقی بھی ابحاث جو ہیں مقصد ثالث کی، شہرت فتویہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، استحسان ہو گیا، وہ بھی موضوع میں شامل ہیں۔ لیکن ادھر دیکھتے ہیں تو صاحب فصول ان کے موضوعیت کے قائل ہی نہیں ہیں، ان کو موضوع میں شامل ہی نہیں کرتے، ان باقی ابحاث کو وہ مختص قرار دیتے ہیں ادلہ اربع کے ساتھ۔ جب وہ مختص قرار دیتے ہیں ادلہ اربع کے ساتھ، یہاں سے پتہ چلا کہ وہ بھی دلیلیت کی صفت کے قائل ہیں۔ واضح ہوا یا نا؟ آج صرف یہی بات ہے اس میں، اور کوئی چیز نہیں ہے کہ صاحب فصول علیہ الرحمہ کے قول کا لازمہ کیا بنتا ہے، اور اس کے بعد اس پوری بحث کا خلاصہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وعلی ھذا، صاحب فصول کے قول کو پڑھنے کے بعد اور اس کا لازمہ پڑھنے کے بعد فیتضح ان مناقشۃ صاحب الفصول لصاحب القوانین لیست فی محلها، جب ہم نے صاحب فصول علیہ الرحمہ کے قول کو دیکھا، جانچ پڑتال کی، تو پتہ چلا صاحب فصول علیہ الرحمہ کا جو اشکال صاحب قوانین پر تھا وہ اپنے محل پر صحیح نہیں تھا۔ کیونکہ صاحب فصول علیہ الرحمہ نے کیا رد کیا ہے صاحب قوانین کے موضوع کو، اپنا ایک نظریہ دیا ہے، اور جب ہم نے ان کے نظریے کی جانچ پڑتال کی تو وہ سیم نظریہ تھا جو کس کا والا؟ صاحب قوانین والا۔ تو لہذا ہم نے کہا صاحب فصول صاحب
آپ نے جو صاحب قوانین کے نظریے کو رد کر کے اپنا نظریہ دیا یہ صحیح نہیں ہے. محال پر نہیں ہے. لأن دعواه هذه لا بد من الالتزام بها بعد الالتزام بأن الموضوع خصوص الأدلة الأربعة، کیونکہ یہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے نا بما جو اپنا موضوع بیان کیا ہے، لا بد من الالتزام بها بعد الالتزام بأن الموضوع خصوص الأدلة الأربعة، فرماتے ہیں اس کا لازمہ یہی بنتا ہے کہ آپ مختص قرار دے دیں ادلہ اربعہ کو، موضوع مختص قرار دے دیں کس کے ساتھ؟ ادلہ اربعہ کے ساتھ. وَإِن لازم علیہ اشکال و خروج اہم بالمسائل عنہا، مشکل یہ پڑے گی کہ اس سے بہت سارے اصول کے اہم مسائل خارج ہو جائیں گے، یہ مشکل پیش آئے گی. اب فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْمَوْضُوعُ هِيَ الْأَدِلَّةُ بِمَا هِيَ هِيَ، اگر موضوع قرار دیتے ہیں مقصد ثالث کا کس کو؟ الادلہ بما ہیا ہیا، نہ کہ بے صفت دلیلیت، کما ذہب الیہ صاحب الفصول، جس طرح کے صاحب فصول اس کی طرف گئے ہیں. لما کان معنی لتخصیصہ بخصوص الادلۃ الاربعہ، اگر موضوع ادلہ بما ہیا ہیا ہیں تو پھر فرماتے ہیں ادلہ اربعہ کے تحت تخصیص کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا. پھر آپ یہ کہیں کہ موضوع فقط ادلہ اربعہ، یہ بات ٹھیک نہیں. والا واجب تعمیمہ لکل ما یصلح ان یبحث عن دلیلیتہ، اور واجب ہو جائے گا اگر موضوع قرار دیتے ہیں ادلہ بما ہیا ہیا تو واجب ہے کہ آپ موضوع کو عام قرار دیں، پھیلائیں، پھر عمومیت دیں موضوع کو. کس میں؟ لکل ما یصلح ان یبحث عن دلیلیتہ، ہر وہ چیز موضوع ہے پھر جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ دلیل بن سکے. ٹھیک نا. وَإِن ثَبَتَ بَعْدَ الْبَحْثِ أَنَّهُ لَيْسَ بِدَلِيلٍ، موضوع میں شامل ہے، اس کی دلیلیت میں بحث کریں گے جس میں یہ صلاحیت ہے، چاہے بحث کرنے کے بعد یہ ثابت ہو کہ یہ دلیل نہیں بن سکتی، بحث تو ہوگی نا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا. والخلاصہ انہ اما ان نخصص الموضوع بالادلۃ الاربعہ، یا تو ہم کیا قرار دیں؟ موضوع کو خاص قرار دیں ادلہ اربعہ کے ساتھ. فیاجب ان نلتزم بما التزم به صاحب القوانین، پھر ہم پر واجب ہوگا کہ ہم اس بات کے ملتزم بن جائیں جس کے صاحب قوانین ملتزم ہیں. فتخرج، پھر اس کا کیا لازمہ بنے گا؟ اگر ہم صاحب قوانین کی بات کو مان لیتے ہیں، فتخرج مباحث هذا المقصد الثالث عن علم الاصول، تو فرماتے ہیں اس مقصد ثالث کی مباحث علم اصول سے کیا ہو جائیں گی؟ خارج ہو جائیں گی. اچھا، یا تو یہ کریں کہ موضوع کو خاص قرار دیں ادلہ اربعہ کے ساتھ، وَإِمَّا أَن نُعَمِّمَ الْمَوْضُوعَ، یا یوں کریں کہ ہم موضوع کو کیا قرار دیں؟ عمومیت دے دیں. کما ہوا صحیح، جس طرح کے صحیح قول بھی یہی ہے کہ موضوع عام ہے. کس چیز میں عام ہے؟ لکل ما یصلح ان یدعى انہ دلیل، ہر وہ چیز جو صلاحیت رکھتی ہے کہ جس بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ یہ دلیل بن سکتی ہے. فلا یختص بالاربعۃ، پھر موضوع اس بنا پر کیا ہے؟ ادلہ اربعہ کے ساتھ خاص نہیں رہے گا. وحینئذ یصح ان نلتزم بما التزم به صاحب الفصول، پھر اس وقت صحیح ہے کہ ہم ملتزم ہو جائیں اس بات کے جو قول کس کا ہے؟ صاحب فصول کا، یعنی ادلہ اربعہ بما ہیا ہیا. ٹھیک ہے نا. وتدخل مباحث هذا المقصد فی مسائل العلم، فرماتے ہیں داخل ہو جائیں گی اس مقصد کی مباحث اس علم اصول کے مسائل میں. پھر اس مقصد میں جتنے بھی ابحاث ہیں، ادلہ اربعہ ہیں، چاہے شہرت فتویہ ہے، چاہے استحسان ہے، چاہے تعادل تراجی ہیں، ساری کی ساری علم اصول میں کیا ہو جائیں گی؟ داخل ہو جائیں گی، اگر بما ہیا کے قائل ہو جاتے ہیں تو. فالالتزام بان الموضوع هي الادلۃ الاربعہ فقط، بس یہ جو لازم قرار دینا کہ موضوع کیا ہے؟ فقط کیا ہے؟ ادلہ اربعہ ہے. ثم الالتزام بانها بما هي، پھر یا یہ لازم قرار دینا کہ علم اصول کا موضوع کیا ہے؟ ادلہ بما ہیا ہے.
لا یجتمعان، ان دونوں کے بارے میں اجتماع نہیں ہو سکتا. یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. ادلہ بما ہی ادلہ بما ہے یہ الگ الگ باتیں ہیں، یہ ایک جیسی جس کا فرق پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. وہذا احد الشواہد علی تعمیم موضوع علم الاصول لغیر الادلہ الاربع. فرماتے ہیں یہ ان شواہد میں سے ایک شاہد ہے اس بات پر کہ علم اصول کا موضوع جو ہے وہ عام ہے، ادلہ الاربع کے غیر کو بھی شامل ہے. وہ الذی نرید اثباتہ ہنا، اور یہی وہ بات ہے جس کو ہم ثابت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. وہ بات کون سی ہے کہ ادلہ کے علاوہ بھی جو ابحاث ہیں وہ موضوع کو شامل ہیں. واضح؟ وقت سابقت الاشارہ الی ذلک، اور پہلے بھی ہم اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ موضوع ادلہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے. والنتیجہ ان الموضوع الذی یبحث عنہ فی ھذا المقصد، فرماتے ہیں نتیجہ اب دینے لگے ہیں، فرماتے ہیں تحقیق موضوع کہ اس مقصد میں جس موضوع سے بحث کی جاتی ہے وہ کون سا موضوع ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ يَصْلُحُ أَن يُدَّعَى أَنَّهُ دَلِيلٌ وَحُجَّةٌ، ہر وہ چیز جو یہ صلاحیت رکھتی ہو کہ وہ دلیل اور حجت بن سکے. فَيُعُمُّ الْبَحْث كُلَّ مَا يَصْلُحُ أَن يُقَالَ إِنَّهُ حُجَّةٌ، فرماتے پھر بحث جو ہے عام ہو گئی، ہر اس چیز کے بارے میں بحث کریں گے جس میں حجت بننے کی صلاحیت موجود ہو. فَيَدْخُلُ فِيهِ الْبَحْثُ عَنْ حُجِّيَّةِ خبر الواحد، فرماتا ہے پھر اس میں داخل ہو جائے گی بحث کس چیز کی، حجیت خبر واحد میں بھی پھر بحث کر سکیں گے ہم، کیونکہ یہ بھی صلاحیت رکھتی ہے دلیل بننے کی. حجیت ظواہر کے بارے میں بھی، شہرت فتویہ کے بارے میں بھی، اجماع منقول کے بارے میں بھی، قیاس، استحسان و نحو ذالک، تمام جو ابحاث ہیں ہر ایک میں ہم بحث کر سکیں گے، وہ ہمارے موضوع میں کیا ہو جائیں گی، شامل ہو جائیں گی. بالاضافۃ الی البحث عن اصل الکتاب والسنت والاجماع والعقل، اضافہ کرتے ہوئے ان ابحاث پر جو قبلہ صاحبان جن کے قائل ہیں فقط، وہ کون سی ہیں، کتاب، سنت، اجماع اور عقل، یعنی ادلہ اربع. فقط یعنی بحث خاص نہیں رہے گی ادلہ اربع کے ساتھ بلکہ عام ہو جائے گی، شہرت کو بھی شامل ہو جائے گی، اور کس کو، اجماع منقول کو بھی شامل ہو جائے گی، ظواہر کو بھی شامل ہو جائے گی، اور قیاس استحسان کو بھی شامل ہو جائے گی. فما ثبت انہ حجت من هذه الامور اخذنا به، پس ان امور میں سے جس امر کی حجت ثابت ہو جائے گی اس کو ہم اخذ کر لیں گے. ما لم یثبت طرح نہ ہو، اور جس کی حجیت ثابت نہ ہو جائے ہوگی اسے ہم کیا کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. کما يدخل فیہ ایضا البحث عن مسألۃ التعادل والتراجی، جس طرح کے داخل ہے فیہ اس موضوع میں بحث داخل ہو جائے گی کس چیز کی، مسئلہ تعادل و تراجی کی، جسے اصول رابع کا نام آپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. لأن البحث فیہا، اس میں اصول رابع میں پھر بحث ہوتی ہے جب خبریں آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر اس میں کس کو ترجیح دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، کیا ہوتا ہے، یہ چوتھے اصول جسے آپ اصول رابع کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ بھی بحث ہمارے موضوع میں کیا ہو جائے گی، شامل ہو جائے گی. لأن البحث فیہا فی الحقیقت ان تعیین ما ہوا حجت و دلیل من بین المتعارضین، کیونکہ اس مسئلہ تعادل و تراجی میں جو بحث حقیقتاً کی جاتی ہے وہ یہی بحث ہوتی ہے کہ دو خبروں میں سے جو خبریں متعارض ہیں، آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ان میں سے حجت کون ہے اور دلیل بننے کی صلاحیت کون رکھتی ہے. فتکون المسئلہ من مسائل مباحث الحجہ، تو وہ مسئلہ تعادل و تراجی بھی مباحث حجت کے مسائل میں سے ہو جائے گا. وَنَحْنُ جَعَلْنَاهَا فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ خَاتِمَةً لِعِلْمِ الْأُصُولِ، اور ہم نے اس کو قرار دیا تھا جزء اول میں علم اصول کا خاتمہ. جب اصول مظفر کی ابتدا میں جب پہلی جز کو شروع کرنے لگے تھے تو انہوں نے خلاصہ کے طور پر بتایا تھا کہ پہلی جلد میں کیا ہوگا، دوسرے حصے میں کیا ہوگا، تیسرے میں کیا ہوگا، چوتھے میں کیا ہوگا. اور جب مباحث تعادل و تراجی کی بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس اصول کے کتاب اصول الفقہ کے خاتمے میں یہ بات بیان ہوگی، یعنی اس مباحث تعادل و تراجی کو خاتمے کا نام دیا تھا.
کیوں اتباعا لمنہج القوم، اتباع کرتے ہوئے قوم کے منہج کی. شیخ انصاری علیہ رحمہ نے بھی اس کو خاتمے کے طور پر ذکر کیا ہے. ورعینا الان العدول عن ذالک. اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی اس بات سے عدول کرنا چاہتے ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ ہم اپنی اس بات سے عدول کریں، ہٹ جائیں، مڑ جائیں. آسان تو وہی بات ابتدان کیا کہا تھا کہ تعادل و تراجی اس کتاب کے خاتمہ کے طور پر ہیں. اب کہہ رہے ہیں یہ ابحاث میں شامل ہیں، یعنی اپنی اس بات سے کیا کر رہے ہیں؟ پھر رہے ہیں، عدول کر رہے ہیں. ہم پوچھیں گے مصنف صاحب آپ اس بات سے کیوں پھر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ نے خود کہا تھا کہ یہ خاتمے میں ہوں گی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مباحث کا حصہ ہیں، مسائل کا حصہ ہیں. فرماتا ہے رعایت لواقعہا، رعایت کرتے ہوئے حقیقت کی. حقیقت یہی ہے جو تعادل تراجی میں بحث ہوتی ہے، وہ تعیین حجیت میں بحث ہوتی ہے. ان متعارضین جو متعارضان خبریں ہیں جو آپس میں تعارض کر رہی ہیں خبریں، ان میں سے حجت کون ہے؟ بحث تو اسی میں ہوتی ہے. تو یہ ہماری مسائل میں اور موضوع میں شامل ہو جائے گی. اور دوسری وجہ، ایک تو یہ وجہ لواقعیتہا، حقیقت کو دیکھتے ہوئے، اس بحث کی حقیقت کو دیکھتے ہوئے ہم نے انہی مسائل میں شامل کر لیا ہے. اور دوسرا ولل اختصار، اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی الگ بحث نہیں بنائی، اسی میں شامل کر لیا ہے. الحمدللہ رب العالمین.